دوستو، ایک خاوند حکیم صاحب کے پاس گیا اور کہتا ہے، حکیم صاحب میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ تم مردانہ طور پر کمزور ہو، تم میں مردانہ صفات نہیں ہیں اور نہ تم اس قابل ہو۔ حکیم کہتا ہے، میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک حکیم ہوں، کام الحمدللہ کبھی اچھا چل چلتا اور کبھی مندہ۔ ان دنوں مندہ ہی چل رہا تھا کہ ایک جوان آدمی آیا۔ اپنی حکیمانہ زندگی میں یہ میرا پہلا مریض تھا جس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تم مردانہ کمزوری کا شکار ہو۔ عمر سے اندازاً 30-32 سال کا ہوگا۔ ساری بات سننے کے بعد میں اسے مکتب کے پیچھے بنے خاص کیبن میں لے گیا۔ ضروری ٹیسٹ سے فارغ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو ٹھیک ہے، بالکل صحت مند ہے، کوئی مردانہ کمزوری نہیں ہے، اور ساتھ حیرانے کی بات یہ بھی بتا رہا تھا کہ 2 بچے بھی ہیں۔ یہ عجیب مرض تھا جو 2 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود بھی خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ خیر، کاروبار مندہ چل رہا تھا اور اس مریض کو بھگا کر مزید مندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اسے 2-3 بیماریوں کا بتایا کہ تمہیں جریان، سوز، آتشی وغیرہ کی چند مخفف بیماریاں ہیں۔ اسے کچھ کشتہ جات اور کافی سارے وٹامنز کی رگڑی ہوئی گولیاں جو کہ مختلف قسم کے میٹھے اور کڑوے لیکن گاڑھے محلولوں میں ڈوبی ہوئی تھی اٹھا کر دے دی اور 15 دن استعمال کرنے کے بعد آنے کا کہا۔ وہ مریض 15 دن بعد واپس آیا۔ اس کی ذہنی حالت سے لگتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے۔ پتہ چلا اب بھی اس کی بیوی اس سے صحت سے انکار کرتی ہے۔ کہتا ہے، حکیم صاحب کچھ کریں، میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا۔ میں دل میں حیران تھا کہ ایک صحت مند شوہر پر اس کی بیوی کیوں ذہنی تشدد کر رہی ہے۔ خیر، اسے اگلے 15 دن کی دوا دے کر اس نصیحت کے ساتھ ٹھرکا دیا اور بولا کہ اگلی بار اگر تمہاری بیوی کو شکایت ہو تو اسے ساتھ لے کر آنا، کیونکہ میری دوائیاں تو مردوں کو زندہ کر دیتی ہیں اور تمہاری بیوی ابھی تک شکایت کر رہی ہے۔ وہ چلا گیا، جبکہ حکیم کہتا ہے کہ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ 10-12 دن گزرنے کے بعد اسے فون کیا اور وہ حال وغیرہ پوچھا تو وہی صورتحال تھی۔ اب بھی اس کی بیوی یہ رونا ڈالتی کہ نہ مرد ہو، کمزور ہو۔ حکیم نے اسے بولا کہ اگلے دن شام کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ میرے پاس آئے۔ اگلے دن وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے تھے۔ اس کی عورت سے پوچھا، ہاں بی بی، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولی، حکیم صاحب وہ مردانہ طور پر کمزور ہیں۔ حکیم کہتا ہے، میں اس کی بے بکی پر حیران رہ گیا۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جھلا گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے۔ تو میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز سوال کرنا شروع کر دیے۔ جب اس سے پوچھا کہ اپنے مرد سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تو کہتی ہے کہ 2 بچے ہیں، وہ ہمارے جسمانی طور پر ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ تو حکیم نے پوچھا، بی بی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ وہ بولی، حکیم صاحب میری بات سنیں، میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں، ذمہ داری کرتے ہیں، ہم 2 بہنیں ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی دھی رانی میرا پتر سے کم بلایا ہی نہیں، اور میرے شوہر مجھے کتی بلاتے ہیں۔ یہ کون سی مردانہ صفت ہے حکیم صاحب؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یہ میرے پورے میکے کو ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ بتائیں جی، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں نا کہ دوسروں کی گھر والیوں کو گالی دی جائے۔ حکیم صاحب میرے بابا مجھے غصے میں بھی شہزادی کہتے ہیں، اور یہ غصے میں مجھے بہت برے لفظ کہتے ہیں، جبکہ مرد تو وہ ہوتا ہے جو ایسے الفاظ کہیں ہی نہ۔ اب آپ بتائیں، کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہے؟ حکیم کہتا ہے، میرا سر شرم سے جھک گیا تھا، میں کچھ کہنے کے قابل نہ رہا، جی چاہے زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ اس کا شوہر آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر یکدم بولا، اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا، مجھ پر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عورت بولی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑتے ہیں میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اور ہاں، حکیم صاحب کے پاس آنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے تو اتنا پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دونوں چلے گئے۔ حکیم کہتا ہے، میں کافی دیر تک وہیں مکتب کے پیچھے بنے کمرے میں سوچ بچار کرتا رہا۔ باہر نکلا تو میرا شاگرد مجھے دیکھتے ہی بولا، حکیم صاحب۔ وہ میاں بیوی باہر نکلے تو میں نے 15 دن کی اور دوائی دینے لگا، اور اس کی بیوی بڑی کمینی نکلی۔ اس نے دوائی میرے منہ پر ماری، کہتی ہے، خود کھا لینا اور اپنے اس نامرد لٹیرے حکیم کو کھلا دینا۔ کیا کہا؟
میری زبان سے گالی آتے آتے رک چکی تھی۔ کیا میں بھی مردانہ کمزوری کا شکار ہوں؟ میرے ذہن سوچ سے ابھرنے لگی۔ عزیز دوستو، کہیں آپ بھی اس بیماری کا شکار تو نہیں؟ اس کا علاج ہے اور بڑا بہترین علاج ہے، برداشت و محبت۔ بس یہ 2 چیزیں روزانہ صبح و شام دوپہر کھائیں، پھر دیکھیے کیسی یہ بیماری دور ہوتی ہے۔